حضرت ناجیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 اونٹ تھے اور تینوں اونٹ میرے پاس رہتے تھے، اتفاق سے میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ جب میرے اونٹ گم ہو گئے تو میں ان کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا۔ کہا میں نے مکہ کا سارا علاقہ دیکھا اور مکہ میں مجھے کہیں میرے اونٹ دکھائی نہ پڑے، تو میں اپنے گھر سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا اور چلتا ہی جا رہا۔ راستے میں نے دیکھا کہ جنگل آنے والا ہے، صحرائی علاقہ ہے۔ پاس میں نے دیکھا جنگل کے ایک گھر بنا ہوا ہے جس کے دروازے پر بوڑھا بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا گیا، چلتا گیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دونوں اونٹ وہاں پر بندھے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا یہ اونٹ تو میرے ہیں، تو اس نے کہا آپ آرام کیجئے، اگر اونٹ آپ کے ہیں تو آپ کو دیے جائیں گے۔ اس نے میرے لیے کھجوریں منگائی، پانی منگایا۔ کہتے یا رسول اللہ میں نے پانی پیا، کھجوریں تناول فرمائی، اس کے بعد میں بیٹھا۔ کہا کہ تھوڑی دیر میں مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا یہ آپ کے گھر کیا کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت ناجیہ کہتے میں نے اسے مبارکباد پیش کی تو اس نے مجھے روکا، کہا ابھی مبارکباد پیش مت کرو، اس لیے کہ اگر یہ لڑکا ہوا تب تو مبارکباد کا یہ مستحق ہے، اور اگر یہ کہیں لڑکی ہو گئی تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے، مار دیں گے، اور ابھی تک میں نے کئی لڑکیوں کو مارا۔ حضرت ابن ناجیہ کہتے یا رسول اللہ جب میں نے اتنا سنا تو مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، میں خاموش بیٹھ گیا اور میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کتنا ظالم معاشرہ ہے کہ اپنے ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ کہا میں نے اس سے کہا کہ آپ دفن مت کریے، یہ دونوں اونٹ آپ رکھ لیجئے اور لڑکی مجھے دے دیجئے۔ کہا جب میں نے اتنا کہا تو وہ بوڑھا شخص بولا کہ 2 اونٹوں کے بدلے ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا جس اونٹ پر میں سوار ہو کر آیا تیسرا یہ بھی اونٹ لے لے، وہ بچی مجھے دے دے۔ کہا میں نے اس سے بہت اصرار کیا، اس کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچی مجھے دے دے، تو اس نے وہ اٹھا کر کے بچی مجھے دے دی اور میں تینوں اونٹ اسے دے کر کے چلا آیا۔ کہا یا رسول اللہ ابھی آپ پر میں ایمان نہیں لایا۔ تو اب میں یہ تلاش کرنے لگا تھا کہ کون سا ایسا قبیلہ ہے جو لڑکیوں کو زندہ ہوتے ہی مار دیتا ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی خون کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ میں تلاش میں لگ گیا کہ ایسے قبیلے مجھے ملے اور ان سے میں 3 اونٹ کے بدلے وہ لڑکی خریدوں اور اسے پالوں۔ کہ یا رسول اللہ میں گھومتا رہا، میں نے عرب کا سارا علاقہ چھان دیا، میرے آقا میرے پاس بہت سارے اونٹ تھے، آج اونٹ تو چلے گئے، میری کفالت میں 360 لڑکیاں آ گئیں۔ جس قبیلے میں سنتا کہ لڑکی ہوئی اور وہ لوگ قتل کر دیں گے، فوراً میں جاتا 3 اونٹ دیتا اور بدلے میں لڑکی لے آتا۔ یا رسول اللہ میں نے اس محبت میں کیا ہے کہ یہ ننھی سی جان یہ آغوش محبت میں ہے، اسے آغوش موت میں نہ ڈالا جائے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی دولت، اپنے اونٹ، اپنا سرمایہ لڑکیوں میں گوا دیا ہے، میرے آقا کیا اس کا بدلہ مجھے ملے گا؟ اور حضرت ابن ناجیہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ننھی سی جان آج میرے آنگن میں 360 لڑکیاں کھیلتی ہیں اور میں انہیں دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا کیا اس کا بدلہ مجھے اللہ پاک عطا فرمائے گا؟ کیا یہ کوئی قابل تعریف عمل ہوا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت جناب محمد رسول اللہ بھی رونے لگتے ہیں۔ جب سرکار رونے لگتے تو صحابہ بھی رونے لگے۔ حضرت ابن ناجیہ اپنا سارا قصہ بیان کر رہے رو رو کر، یا رسول اللہ میں نے ایسی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں کہ جنہیں لوگ مارتے ہیں، تڑپاتے ہیں، وقت پر کھانا نہیں دیتے، تو میں اونٹوں کے بدلے وہ لڑکیاں بھی خرید لایا ہوں۔ دیکھو کتنا ظالم معاشرہ تھا عرب کا۔ ارے ہماری بہن بیٹی کی طرف کوئی دیکھ لے تو ہم چاہتے ہیں غلط نگاہ سے دیکھنے والے کی نگاہیں نکال لیں، اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، لیکن وہ عرب کا ظالم معاشرہ اتنا ظالم تھا۔ حضرت ابن ناجیہ کہتے میں نے اس سے پوچھا تو دفن کیوں کرے گا؟ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا تھا اس لیے کہ یہ بڑی ہوگی، ایک دن مجھے اس کی شادی کرنا پڑے گی، تو اس کا جو دولہا آئے گا وہ میرا داماد بنے گا، اور دولہا کے سامنے اس کے مجھے سر کو جھکانا پڑے گا، میں سر نہیں جھکاؤں گا، اس لڑکی کو ہی قبر میں زندہ دفن کر دوں گا، نہ یہ ہوگی نہ آگے داماد آئے گا۔ میرے آقا کا ظالم روش اور آقا ارشاد فرمایا اے ابن ناجیہ تو ایمان لے آ،
اللہ کی عزت کی قسم اس عمل کے بدلے اللہ پاک تجھے یقینی طور پر جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جب مصطفیٰ جان رحمت کی زبان پاک سے نکل گیا تو ابن ناجیہ پر جنت واجب ہو گئی، اس لیے کہ اللہ پاک معطی ہے، عطا کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جسے میرے آقا نے فرما دیا جنتی ہے تو جنتی ہے، اور جسے میرے آقا نے فرما دیا